بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو خواتین و حضرات آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں امبیسڈر صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فنکشن کی تو آپ نے آرگنائز کی، لیکن جس طرح کا آج آپ نے ہماری میٹنگز کروائی ہیں، جس طرح کا سارا دورہ ہوا ہے، جو آپ نے بیٹھ کے ملیشین گورنمنٹ کے ساتھ ہماری جو آئٹنری طے کی، اور جو آج اسپیسیفکلی خاص طور پہ جس طرح کے آج آپ نے انویسٹرز ہمیں ملوائے ہیں، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ کا ہوم ورک نظر آیا ہمیں، اور آپ کی محنت نظر آئی ہے، اور آپ نے یہ صرف ایک نوکری سمجھ کے نہیں کیا، آپ میں ایک جنون تھا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے، اور میں آج آپ کو خراج تحسین خاص طور پر پیش کرتا ہوں۔ اچھا، اب آپ کے لیے، آپ میں سب وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر محنت کر رہے ہیں، پاکستان سے باہر آ کے اپنے گھر والوں کے، آپ میں سے جو جن کے ماں باپ، فیملیز، بیوی بچے بھی پاکستان میں، اور وہ یہاں کے محنت کرتے ہیں، ان میں سے بھی یہاں لوگ ہیں، اور دوسرا پروفیشنلز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کام کرتے ہیں، فیملیز بھی یہاں ہیں، اور آپ سب جو پیسے پاکستان میں بھیجتے ہیں واپس، ریمیٹنسز جسے کہتے ہیں، جس کے اوپر پاکستان چلتا ہے، میں آپ سب کو بہت اپنے ملک کے خاص پاکستانی سمجھتا ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہم آپ کو وہ اپرچونٹیز پاکستان میں دے نہیں سکتے، اور نہ دے سکے ہیں، اس لیے نہیں کہ پاکستان میں وسائل کی کمی ہے، اس لیے کہ پاکستان میں ہم وہ گورننس سسٹم نہیں دے سکے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکا، جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے، دنیا آگے چلی گئی۔ یہی ملیشیا تھا 60s میں جب میں بڑا ہو رہا تھا، تو یہاں ملیشیا کے شہزادے، کم از کم 3 یا 4 شہزادے ہمارے ساتھ، شاہ محمود اور میں جب ایچ میں پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ وہ ایچ میں پڑھتے تھے، یعنی یہاں سے شہزادوں کو پاکستان پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ اس وقت پاکستان کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سارے خطے میں کوئی بھی ملک پاکستان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ پاکستان کی پر کیپٹا انکم سارے یہ بر صغیر ہندوستان اور ارد گرد کے علاقوں سے زیادہ تھی۔ ہمارا ملک کی مثال دی جاتی تھی، سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا، اور ہمارا ملک ایک وقت پہ ایک ایشین میریکل کتاب تھی، اس پہ کہا تھا کہ پاکستان کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ قومیں ایک اونچ نیچ کا سامنا کرتی ہیں، ایک انسان کی زندگی میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہے، ایک ادارے کی زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے۔ یہ اونچ نیچ آتی اس لیے ہے کہ ایک انسان کو، ایک ادارے کو، ایک قوم کو یہ بتانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک میسج آتی ہے کہ تم غلطی کر رہے ہو، اپنی غلطی کو ٹھیک کرو۔ جو قومیں اپنی غلطیوں کو نہیں ٹھیک کرتی، تو قرآن شریف میں آیت ہے کہ بڑی قومیں اللہ کہتا ہے میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی۔ اور جب ایک انسان اپنی اصلاح کرتا ہے، ایک قوم، ایک ادارہ، وہ پھر سے کھڑا ہوتا ہے اور مضبوطی سے آگے آتا ہے۔ ہمارا ملیشیا کو، اور میں دیکھتا ہوں کہ کہاں ملیشیا تھا اور آج وہ کدھر ہے، ہم کدھر ہیں۔ اصل میں ملیشیا کی خوش قسمتی یہ ہوئی کہ ان کو ایک عظیم لیڈر ملا مہاتر محمد کے نام پہ، ایک لیڈر جس نے اپنی قوم کا سوچا، کوئی ذات کے لیے پیسے بنانے نہیں آیا، کوئی اپنی فیکٹریاں بنانے نہیں آیا، کوئی اس نے
ملیشیا سے منی لانڈرنگ کر کے پیسے باہر نہیں بھیجے. جس نے باہر بھیجے تھے وہ آج اس کے اوپر کرپشن کے کیسز ہوئے ہوئے ملیشیا میں، اس کے اور اس کی اہلیہ پہ، بیوی پہ. اور مہاتر محمد نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ گورننس کے کئی اصول فالو کرو تو ایک قوم جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، آپ اگر ملیشیا کی اور پاکستان کے وسائل کا مقابلہ کریں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے پاکستان سے. پاکستان کو تو اللہ نے وہ چیزیں دی ہیں جو آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ کو بھی نہیں پتا. مجھے بھی نہیں پتا تھا جب تک میں پرائم منسٹر نہیں بنا، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ نے ہمارے ملک کو کیا کیا چیزیں دی ہوئی ہیں. میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ کوئی بھی کسی ملک میں اتنا پوٹینشل نہیں جو آج پاکستان میں ہے، لیکن یہاں ان کو لیڈر مل گیا، اس نے کم وسائل سے قوم کو اٹھا کے کہاں سے لے گیا. کون ایک وقت پہ پاکستان کی جو انڈسٹریل پروڈکشن تھی 60s میں، وہ 4 ایشین ٹائیگرز جو بعد میں بنے ان کے مقابلے میں تھی. فلپینز، تھائی لینڈ، ملیشیا، ان کی ملا کے انڈسٹریل پروڈکشن پاکستان جتنی نہیں تھی. اور آج اب یہ سوچیں کہ ہمارا ہے 20 کروڑ کا پاکستان، یہ ہے مشکل سے 3 کروڑ 3 کروڑ کا ملیشیا، تقریباً 21 کروڑ کا پاکستان. ملیشیا کی ایکسپورٹس $220 ارب اور 21 کروڑ کا پاکستان کی ایکسپورٹس مشکل سے $24 ارب. اب یہ سوچیں کہ یہ ثانیہ کیسے ہوا ہے کہ وہ ملک کدھر جا رہا تھا اور آج کدھر ہے. تو میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قومیں جب وہ ایک جو اللہ کے اصول بنائے ہوئے وہ فالو نہیں کرتی تو ان کی پھر تقدیر میں بربادی ہوتی ہے. لیکن جب یہ ایک قوم اپنے محنت کرتی ہے، جن اصولوں کے اوپر قوم کھڑی ہوتی ہے ان پہ چلتی ہے، تو وہ قوم پھر سب سے بڑی بات، کیونکہ آج بڑا ایک مبارک دن ہے ہمارے لیے، عید میلاد النبی. ہمارے لیے وہ مبارک دن، اس دن کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ عظیم انسان نے کیا کیا جو کہ وہ مدینہ کی ریاست سے اٹھ کے وہ عرب جن کی حیثیت ہی اس وقت کی دنیا میں کوئی نہیں تھی، 2 سپر پاور کے سامنے حیثیت ہی نہیں تھی، وہ اٹھ کے دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا. تو اس لیے ہمیں یاد کرنا چاہیے جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو یہ بھی سوچیں کہ انہوں نے کیا تھا کہ وہ قوم اٹھ کے عظیم قوم بن گئی. انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے پاکستان میں نہیں کیا، انہوں نے لوگوں میں احساس ڈالا تھا کہ قوم وہ عظیم ہوتی ہے جو اپنے کمزور طبقے کو اٹھاتی ہے، جس میں احساس ہوتا ہے، رحم ہوتا ہے. دنیا کی پہلی فلاحی ریاست بنائی، حالانکہ وہاں وسائل ہی نہیں تھے، غریب لوگ تھے. وہ رومن ایمپائر امیر ترین دنیا کی طاقت تھی اور دوسری طرف پرشین ایمپائر امیر ترین طاقت تھی، لیکن ان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں. جب جنگ بدر ہوئی تھی تو کئی مسلمان ڈنڈوں سے لڑے تھے، تلواریں نہیں تھی. تو وہ اس مدینہ کی ریاست میں انہوں نے سب سے پہلے انسانیت کو سامنے رکھا، بیواؤں کو، معذوروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو. پہلی سوچ دی کہ یہ کمزور طبقہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور اصل میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کے اندر احساس ہونا چاہیے. وسائل کی کمی کی وجہ سے ایک رکاوٹ نہیں بنتا، احساس تھا. اور احساس جب انہوں نے لوگوں میں ڈالا، وہی نیچے سے قوم اوپر سے اٹھی. ہر انسان کا سٹیک تھا ریاست. ایک کمزور آدمی سمجھتا تھا کہ ہاں یہ میری بھی ریاست ہے، ایک معذور بھی سمجھتا تھا کہ ہاں میں بھی اس ریاست کا حصہ ہوں. قوم کھڑی ہو گئی اور وہ دیکھتے دیکھتے کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں اتنی تیزی سے وہی لوگ یعنی کوئی نئے لوگ نہیں آئے تھے، وہی لوگ دیکھتے دیکھتے دنیا کی عظیم پاور بن گئے، دنیا کی امامت کی انہوں نے. تو ہمارے لیے یہ
ہمیں قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو. یہ ہے ان کی زندگی. انہوں نے کہ اصول اڈاپٹ کیے جس کی وجہ سے قوم کھڑی ہوئی. وہی اصول ہم نے پاکستان پہ اڈاپٹ کرنے ہیں. کیا اصول ہے؟ سب سے پہلے ہم نے اپنے کمزور طبقے کی ہمارے اندر احساس آنا چاہیے کہ یہ بھی انسان ہے. ہمارے پہلی دفعہ ایک تصویر دیکھی، ایک بیچارہ مزدور اپنے 3 4 5 6 سال کے بچوں کے ساتھ سڑک کے اوپر کمبل لے کے سردی میں سو رہا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ یورپ ہوتا تو اگر اس طرح کی تصویر آتی کہ جانور کے بچے اس طرح پڑے ہوتے سڑکوں پہ، اس کے اوپر لوگوں نے ریئیکٹ کر لینا تھا. ہمارا انسان ایسے سوتے ہیں سڑکوں کے اوپر، وہی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں وہاں پیومنٹس پہ سو رہے ہوتے ہیں. تو ہماری حکومت نے پہلی دفعہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اب گورنمنٹ نے ذمہ داری لینی ہے. ہم نے ہر ان جگہ پہ جدھر یہ سڑکوں پہ سوتے ہیں ہم ان کے لیے پوری ایک گھر بنائیں گے، ان کو کھانا دیں گے، ان کے لیے باتھ رومز بنائیں گے. لیکن یہیں نہیں رکیں گے. انشاءاللہ اس اگلے ہفتے اگلے سنڈے کو انشاءاللہ ہم ایک غربت کم کرنے کا پورا ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ کیسے. اور ہم نے پھر چائنا سے بھی دیکھا کہ انہوں نے کس طرح 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا. تو ان کی مثال ہم اب اس سے سیکھ کے تو انشاءاللہ ایک پیکیج لے کے آ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے اپنے ملک میں جس کو پاورٹی ایلیویشن کہتے ہیں، غریبوں کو کیسے ہم نے غربت سے نکالنا ہے. انشاءاللہ ایک پورا پروگرام اسی ایک ہفتے کے اندر لے کے آئیں گے ہم. آپ کے لیے جی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جدھر آج پاکستان کھڑا ہے، ہم نے کیسے نکلنا ہے ادھر سے. ابھی تو ہم اس لیے کہ ہمارے پاس قرضوں کی قسطیں دینی ہیں، ہم نے قرضے جو پہلے چڑھے ہوئے تھے اور چڑھے ہوئے ہیں، تو ہم نے قسطیں دینے کے لیے ہم اپنے دوست ممالک سے ہم نے قرضے لیے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم ہمیں قرضہ لینا پڑے IMF سے، جن سے بات چیت چل رہی ہے ابھی. یہ تو ایک ٹیمپری ہے، یہ تو ایک کینسر کا علاج ڈسپلن سے کرنے کی بات ہے. اصل میں ہم اس ہمیشہ سے نکلیں گے یہ دلدل قرضوں کی جس میں ہم پھنستے جا رہے ہیں جب ہم 4 کام کریں گے. سب سے پہلے اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں گے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے اب اگر ملیشیا کی 3 کروڑ کی آبادی سے $220 ارب کی ایکسپورٹ ہے اور ہماری 21 کروڑ کی آبادی سے صرف 24 ارب روپیہ ایکسپورٹ ہے، تو کوئی ہم چیزیں غلطی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ سب سے پہلے اب پوری ہماری ٹیم آئی ہوئی ہے، ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے اب پورا ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں. نمبر 2، جو ہمارے باہر پاکستانی جس طرح آپ یہاں ہیں، ہم پورے آپ کے لیے پلان بنا رہے ہیں کہ جو ریمیٹنسز اب بھیجتے ہیں یہ لیگل چینل سے بھیجیں. اس کے لیے ہم پورے انسینٹیوز، ہمارے فائنانس منسٹر پورا ایک پیکیج تیار کر رہے ہیں کہ بڑی آسانی ہو لوگوں کو لیگل چینل سے ریمیٹنسز بھیجنے کی. ابھی ہمیں تقریباً $20 ارب کی ریمیٹنسز آتی ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر ہمارے سارا پیسہ آنا شروع ہو جائے ریمیٹنسز سے تو یہ کم از کم $10 سے $15 ارب اور ہمیں آ سکتا ہے. اس وقت ہمارا سارا شارٹ فال $12 ارب کا ہے. تو ریمیٹنسز بھی اگر چینل سے آنی شروع ہو جائے تو ایک تو یہ ہمارا پرابلم حل ہو جاتا ہے. تیسری چیز، انویسٹمنٹ لانا. انویسٹمنٹ جب تک ہم باہر سے پاکستان میں نہیں لے کے آئیں گے پھر بھی ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہوگی. یعنی وہ جو ہم ملک کو آگے تیزی سے، جو پاکستان کا پوٹینشیل ہے، کیونکہ ہر سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور انویسٹمنٹ جو باہر سے ہم اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے انویسٹ کرنے کے لیے، اب تک نہیں کرتے تھے. اور جو آج ہمیں بڑی اچھی امبیسڈر صاحب آپ نے جو لوگوں سے ملوایا ہے، میں کبھی نہیں ریئلائز کیا کہ کتنے ان کے اندر ایک جنون ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کا. جس طرح کے انویسٹر سے آج انہوں نے ملاقاتیں کروائی، تو صرف ہم نے کرنا کیا ہے کہ وہاں گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے. ہمارا کام کیا ہوگا کہ ہم نے
وہ ایک ایکسپریشن یوز کرتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس. آسانی کر دینی ہے کہ باہر سے جو انویسٹر آئے اس کے لیے آسانی کرے گی. اس کے لیے ہم اپنا بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بھی لے کے آئے ہوئے ہیں. ساری اب ہماری ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. انشاءاللہ پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک خاص طور پہ ایک ڈیزگنیٹڈ آفس ہوگا جس کا صرف یہ کام ہوگا کہ جب بھی کوئی باہر سے انویسٹمنٹ آئے, بلکہ پاکستان سے بھی انویسٹ کرے, کسی قسم کی ان کو مسئلے ہوں وہ ہمارا آفس حل کرے, پرائم منسٹر کا آفس, تاکہ آسانی ہو لوگوں کے لیے انویسٹ کرنے کے لیے. میرا یہ اندازہ ہے, جو آج بھی میں نے انویسٹر سے ملا, لیکن یہ مجھے پہلے سے بھی اندازہ تھا کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی سے میری 20 سال سے میرا انٹریکشن رہا, 20 سے زیادہ. پہلے کرکٹ سے رہتا تھا, پھر جو شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا تھا اس کی وجہ سے انٹریکشن رہا ہے. میرا یہ اندازہ ہے کہ اگر ہم نے یہ جو ہر راستے میں رکاوٹ, کرپشن, جو بھی ریڈ ٹیپ جسے کہتے ہیں, اگر یہ ہم نے ان کے انویسٹرز کے سامنے یہ چیزیں, یہ رکاوٹیں ختم کر دیں اور انویسٹ کو موقع دیں پیسے بنانے کا. ایک اور ابھی ہمارے پاکستان میں ہماری جو ریڈ ٹیپزم ہے, اس کے اندر ایک عجیب سا سوچ ہے کہ جب انویسٹر آ کے پیسہ بناتا ہے تو کوئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ پیسہ کیوں بنا رہے ہیں. جب تک ایک انویسٹر پیسہ نہیں بناتا وہ دوسرے انویسٹر کیوں آئیں گے وہاں؟ انویسٹر تو آتے ہی تب ہے جب ان کو کوئی نفع ملے. تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے پیسہ بنانے میں. وہ پیسہ بنائے گا, وہ واپس انویسٹ کرے گا. ملک تو ایسے اوپر جاتا ہے, ویلتھ کریشن. اور یہ مجھے کس نے بتایا تھا؟ یہ آج سے 20 سال پہلے میں جب مہاتما محمد کو ملنے آیا تھا, میں نے شروع میں سیاست میں آیا تھا, تو جب میں ان کو ملا تو تب مہاتما محمد نے مجھے یہ بتایا کہ ہم نے انویسٹرز کی مدد کی پیسہ بنانے میں, ویلتھ کریشن میں. جیسے جیسے وہ پیسہ بناتے گئے ان کو دیکھ کے اور انویسٹرز آتے گئے. اور وہی ملیشیا تھا جو صرف ربر پروڈیوس کرتا تھا اور آج کہاں $220 ارب کی ایکسپورٹ کرتا ہے. اور وہ تب جب کہ ان کا بھی برا وقت آیا, ان کے بھی وہ لوگ آ گئے جو ہماری طرح کے آئے کہ ملک میں آئے, بجائے ملک کے لیے پیسہ بنانے کے لیے اپنی ذات کے لیے پیسہ بنانے کے لیے آ گئے. اس کے باوجود وہ ان کی ایکسپورٹس دیکھیں $220 ارب کی. اس لیے انشاءاللہ ہم ویلتھ کریشن اس کے لیے مدد کریں گے انویسٹرز کی کہ وہ پیسہ بنائیں. اور جب وہ ان کو لوگ دیکھیں گے پیسہ بنائیں گے, لوگ اور انویسٹ کریں گے. اور انویسٹمنٹ, یاد رکھیں, انویسٹمنٹ کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہم روزگار نہیں دے سکتے. ہمارا ینگ پاپولیشن ہے, ان کو روزگار کی ضرورت ہے. زیادہ تر باہر آتے ہیں, کتنے لوگ باہر جا سکتے ہیں نوکریوں کے لیے. تو اپنے ملک کے لیے ہم جیسی انویسٹمنٹ آنی شروع ہو تو انشاءاللہ وہاں وہ لوگ جن کو باہر نوکریاں ڈھونڈنی پڑتی ہیں, مشکل سے جاتے ہیں لوگ, بیوی بچوں سے دور ہوتے ہیں, فیملی سے دور ہوتے ہیں, انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ان کو باہر پاکستان سے نوکری لینے نہیں جانا پڑے گا. اور 3 چیزیں, ریمیٹنسز, ایکسپورٹس اور انویسٹمنٹ, یہ 3. اور چوتھی چیز جو ہم نے پاکستان میں کرنا شروع کیا ہے وہ ہے منی لانڈرنگ کو روکنا. ہر سال پاکستان سے $10 ارب کا پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے. وہ جو بھی شاہ محمود بتا رہے تھے کہ محنت کش یہاں سے پیسہ پاکستان بھیجتا ہے اور وہاں سے بڑے بڑے ڈاکو پیسہ چوری کر کے پاکستان سے باہر بھیج دیتے ہیں. ان کے اوپر ہم نے پہلی دفعہ ہاتھ ڈالا ہے. اب ہم ساری ایجنسیز یہ منی لانڈرنگ روکنے کے لیے پورے, اب ہم قانون بھی ٹائٹن کر رہے ہیں ان کے لیے مشکل بھی کر رہے ہیں. ہم نے باہر MOUs بھی سائن کر لیے ہیں باہر کے ممالک سے. اور آہستہ آہستہ جتنا ہمارا پیسہ باہر گیا ہے پوری ہمیں ڈیٹیلز آنی شروع ہو گئی ہیں کہ کون سا ناجائز پیسہ پاکستان کا منی لانڈرنگوں کے باہر گیا. تو انشاءاللہ ان کے لیے اب ہم بہت مشکل کر دیں گے منی لانڈرنگ کرنا. اور جنہوں نے پیسہ چوری کر, اور جو ہمیں ابھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اپوزیشن ہماری, آپ نے دیکھا یا نہیں, پاکستان کی جو اپوزیشن ہے وہ بڑی جلدی میں ہے کہ کسی طرح گورنمنٹ گر جائے. آپ نے نہیں یہ دیکھا, پہلے دن ہی اسمبلی سے شور مچا دیا. میں پہلی تقریر ہی نہیں انہوں نے مجھے کرنے دی, اتنا ان کو جلدی ہے کہ گورنمنٹ چلی جائے. یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ ابھی نئی گورنمنٹ آئی ہے
اور پہلے دن سے کیا گورنمنٹ فیل ہو گئی؟ کم از کم کوئی دنیا 90 دن ہی دے دیتی ہے گورنمنٹ کو فیصلہ کرنے کے لیے فیل ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ پہلے دن سے انہوں نے کہہ دیا کیونکہ یہ ان کی خواہش ہے. ان کو ڈر لگا ہوا ہے. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جتنی دیر عمران خان کو ملتا جا رہا ہے تو اس کی نظروں سے گزرتا جا رہا ہے. ایف آئی اے میرے نیچے ہے, مجھے انفارمیشن مل رہی ہے, مجھے پتا تھا پیسہ چوری ہوا ہے, لیکن مجھے بھی نہیں پتا تھا کتنا زیادہ پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے. اب ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ مجھے پتا چلتا جا رہا ہے, اور جتنی دیر میں رہوں گا پاور میں اتنی دیر ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے, اور خطرہ ان کے لیے بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے, اور وہ جو سب سے زیادہ شور مچا رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد جیلوں میں جانا ہے. اس لیے سارے جمع ہو رہے ہیں جمہوریت بچانے کے لیے. یہ کبھی سنا ہے کہ ہر قسم کے رنگ کے لوگ, کوئی دینی جماعت کا ہے, کوئی لبرل ہے, کوئی ہر کچھ یہ ہے, لیکن انہوں نے جمہوریت بچانے کے لیے سب عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ جمہوریت نہیں, یہ اپنی چوری بچانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. اور یہ جو مرضی کر لیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ایک حکومت ہے, نہ جس نے کسی سے کوئی این آر او دینا ہے, نہ کسی نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ کوئی مکمکا کرنا ہے. ایک ایک کو ہم نے پکڑ کے انشاءاللہ جیلوں میں ڈالنا ہے. لیکن میں یہ کہہ دوں کہ میں کہتا ہوں میں نے چوروں کو جیل میں ڈالنا ہے اور اپوزیشن ساری کھڑی ہو جاتی ہے. میں تو چوروں کی بات کرتا ہوں, میں تو اپوزیشن کا نام ہی نہیں لیتا. میں نے تو ابھی تک کسی کا نام لیا ہی نہیں ہے. عجیب چیز یہ ہے کہ پہلے دن سے جب سے حکومت آئی ہے وہ سارے عجیب طرح جمہوریت کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. ابھی تک ایک کیس ہم نے نہیں کیا. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بھی نیب کا کیس ہم نے تحریک انصاف نے نہیں کیا. وہ سارے پرانے زمانے کے کیس ہیں. ابھی تو ہم نے کیس کرنے ہیں, وہ ابھی ٹائم نہیں آیا, لیکن وہ پہلے سے ڈرے ہوئے ہیں. آپ کے لیے, سب کے لیے آخری بات دیکھیں, یہ کبھی نہ بھولنا کہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کے ملک میں دی ہیں, میں نے ساری دنیا پھیرا ہوا ہوں, میں ساری دنیا پھیرا ہوں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کسی ملک کو اللہ نے وہ نعمتیں نہیں دی جو ہمارے پاکستان کو دی ہیں. یاد رکھنا, یہ ملک جس وقت ہم نے یہ تھوڑا مشکل ہمارا وقت ہے, کیونکہ جو قرضہ کا پہاڑ چڑھا کے چلے گئے ہیں اور جو ہمارے اوپر ایک دم ان کے قرضوں کی قسطیں دینے پہ پریشر ہے, یہ ایک دفعہ نکل گیا ہمارا پیریڈ. جتنا اس ملک میں پیسہ آنے والا ہے پاکستان میں آج آپ کے سامنے رائٹنگ میں لکھ کے دوں گا کہ کبھی پاکستان کو کسی سے قرضہ نہ مانگنا پڑے گا, نہ کسی سے امداد مانگنی پڑے گی. بلکہ انشاءاللہ میں وہ دن کی انتظار کر رہا ہوں, اور وہ زیادہ دور نہیں ہے, جب ہم غریب ملکوں کو امداد دیا کریں گے, جب ہم لوگوں کو قرضے دیا کریں گے جو بڑے مشکل وقت ہوں. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. میں آپ سب کو پھر سے, کیونکہ آپ میرا انٹریکشن زیادہ رہتا ہے اوورسیز پاکستانی سے, میں اس لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ وہ محنت کش لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں. ملک کی تکلیف بھی ہے, آپ اتنی مشکلوں سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ہمیں ملنے کے لیے. میں آپ کو خاص طور پہ آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو ویلیو کرتے ہیں, آپ کی کنٹریبیوشن ویلیو کرتے ہیں. جو آپ اپنے فیملیز کو پالنے کے لیے محنت کر کے باہر پیسہ بھیجتے ہیں, اللہ کی آپ زیادہ قریب ہیں. محنت کش کو اللہ پسند کرتا ہے. اور میں آپ کو ایک دن, میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو اگر سیر کرنے تو آپ باہر جائیں گے, کام کرنے کے لیے آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ.